السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو سے پہلے میری آپ سے ایک درخواست اور گزارش ہے کہ بزرگ اور بیمار، ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ صحت مند ہیں، توانا ہیں، تندرست ہیں، ایک بار ذرا کھڑے ہو جائیں، جتنا میرے قریب آ سکتے ہیں قریب آ جائیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے بزرگ نہیں، بزرگ بیٹھے رہیں، بیمار جو ہیں وہ بھی بیٹھے رہیں، کرسی پہ بیٹھ جائیں۔ بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، بڑی مشقت اٹھا کے آئے ہیں، اور آپ بھی یقیناً بڑی مصروفیات ترک کر کے دن بھر کی محنت مزدوری کاروبار کر کے بڑی مشکل سے وقت نکال کے آئے ہیں۔ تو ارادہ یہ ہے کہ ایسی بات ہو جس سے میرا بھی فائدہ اور آپ کو بھی نفع ہو جائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اسے موت آئے، اسے پھر بھی مرنا ہے۔ اگر کوئی یہ خواہش رکھے کہ اسے موت نہ آئے، اسے پھر بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ خواہش رکھنے کے باوجود انسان کو مرنا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو موت آنی۔ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم پہاڑوں کی بلندیوں پہ چڑھ جاؤ، سمندروں کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، مضبوط قلعے بنا کر ان قلعوں کے اندر داخل ہو جاؤ، لیکن یاد رکھنا قلعوں کی مضبوطیاں تمہیں موت سے نہیں بچا سکتی، پہاڑوں کی بلندیاں تمہیں موت سے نہیں بچا سکتی، سمندروں کی گہرائیاں تمہیں موت سے نہیں بچا سکتی، اولاد کی محبت تمہیں مرنے سے نہیں بچا سکتی، ماں باپ کا پیار تمہیں موت سے نہیں بچا سکتا، کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی اقتدار، کوئی حکومت، کوئی بادشاہت تمہیں موت سے نہیں بچا سکتی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ ایک وقت آئے گا جب ان ہاتھوں سے پکڑنے کی طاقت کو چھین لیا جائے گا، ایک وقت آئے گا جب ان نگاہوں سے دیکھنے کی طاقت کو چھین لیا جائے گا، ایک وقت آئے گا جب اس زبان سے بولنے کی طاقت کو چھین لیا جائے گا، ایک وقت آئے گا جب اس دماغ سے سوچنے کی صلاحیت کو چھین لیا جائے گا، ایک وقت آئے گا جب ان قدموں سے چلنے کی طاقت کو چھین لیا جائے گا، ایک وقت آئے گا تیرا یہ وجود، جس وجود کے اوپر اپنے ہاتھوں سے پانی انڈیلتا ہے، یا آخری غسل کے لیے لوگوں کا محتاج بن جائے گا، ایک وقت آئے گا تیرا یہ وجود، جس وجود کے اوپر اپنے ہاتھوں سے لباس اور کپڑا ڈالتا ہے، آخری لباس کفن کے لیے لوگوں کا محتاج بن کے رہ جائے گا۔ تنہائیاں ہم کو اچھی نہیں لگتی، قبر میں ہم کو تنہائیاں مل جائیں گی، مٹی کا بچھونا ہم کو اچھا نہیں لگتا، قبر میں ہم کو مٹی کا بچھونا مل جائے گا، اندھیرے ہم کو اچھے نہیں لگتے، قبر میں ہم سب کو اندھیرے مل جائیں گے۔ اور مالک ارشاد فرماتے ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ آج تمہیں دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں، لیکن کسی مغالطے کے اندر مت رہنا،
کسی غلط فہمی کے اندر مت رہنا کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک دن آئے گا جس کو یوم القیامہ کہا جاتا ہے، یوم الدین کہا جاتا ہے، یوم الحساب کہا جاتا ہے، یوم القسط کہا جاتا ہے، یوم العدل کہا جاتا ہے. وہ عدل کا دن ہے، وہ انصاف کا دن ہے، وہ جزا اور صدا کا دن ہے، وہ قیامت کا دن ہے. اس دن کیا ہوگا؟ ہر ایک کو تنہا تنہا، فردن فردن، اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے. جتنے سال گزارے ہر سال کا حساب ہوگا، جتنے دن گزارے ہر دن کا حساب ہوگا، جتنے ماہ گزارے ہر مہینے کا حساب ہوگا، جتنے روٹی کے لقمے کھائے ہر لقمے کا حساب ہوگا، جتنے پانی کے گھونٹ پیے ہر گھونٹ کا حساب ہوگا، جتنے زبان سے لفظ بولے ہر بول کا حساب ہوگا، جتنے نگاہوں سے منظر دیکھے ہر منظر کا حساب ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. میں بات کو آگے بڑھانے سے قبل ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ بڑی توجہ اور انہماک سے آپ بات کو سن رہے ہیں. آپ سے اس مجلس محفل میں، اس مسجد میں پہلی مرتبہ ملاقات، پورے ملک میں آتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ کے دین کی دعوت کے لیے ہم جیسے انسان کو بھی دعوت دی. مجھے ایک بات بتائیں، 60 سیکنڈ ہوں تو کیا بنتا ہے؟ 1 منٹ. 60 منٹ ہوں تو کیا بنتا ہے؟ 1 گھنٹہ. 24 گھنٹے ہوں تو کیا بنتا ہے؟ 1 دن. 7 دن ہوں تو کیا بنتا ہے؟ 1 ہفتہ. 4 ہفتے ہوں تو کیا بنتا ہے؟ 1 مہینہ. 12 مہینے ہوں تو کیا بنتا ہے؟ 1 سال. 100 سال ہوں تو کیا بنتی ہے؟ 1 صدی. 10 صدیاں ہوں تو 1000 سال. 20 صدیاں ہوں تو 2000 سال. 30 صدیاں ہوں 3000 سال. 40 صدیاں ہوں 4000 سال. 50 صدیاں ہوں 5000 سال. 60 صدیاں ہوں 6000 سال. 70 صدیاں ہوں 7000 سال. 80 صدیاں ہوں 8000 سال. 90 صدیاں ہوں 9000 سال. 100 صدی ہو تو یہ کتنے بنتے ہیں؟ 10,000 سال. 200 صدیاں ہوں تو 20,000 سال. 300 صدیاں ہوں تو 30,000 سال. 400 صدیاں ہوں تو پھر 400 صدیاں ہوں تو 40,000 سال. 500 صدیاں ہوں تو 50,000 سال بنتے ہیں. 500 صدیاں ہوں تو 50,000 سال بنتے ہیں. قرآن کہتا ہے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. ہم نے مذاق سمجھا، میں نے اور آپ نے مذاق سمجھا. میں آپ کو بتا دوں 50,000 سال ہم نے مذاق سمجھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دن دنیا میں تشریف لائے تھے، تصور کریں، فرض کر لیں اس دن قیامت برپا ہوئی. کتنی صدیاں گزر گئی، کتنے دور گزر گئے، کتنے زمانے بیت گئے، کتنی ترقیاں آ گئیں. حضرات جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اگر اس دن قیامت برپا ہوئی ہوتی تو اتنی صدیاں گزرنے کے بعد اب تک قیامت کے دن کے اندر فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی. کتنی صدیاں ہوئی؟ 1400 سال. 1,500 سال نہیں ہوا. ابھی قیامت کے دن میں 48,500 سال باقی ہیں. ہم نے مذاق سمجھا ہے. اللہ کہتے ہیں اکیلے اکیلے آئیں گے، سب سے سوال کروں گا
بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ اللہ فرماتے ہیں عقل کے اندو ہوش کے ناخن لو، دنیا دنیا دنیا، تم کسی سے محبت کرتے ہو تو دنیا کے لیے، کسی سے ناراض ہوتے ہو تو دنیا کے لیے، کسی سے تعلق استوار کرتے ہو تو دنیا کے لیے، بچوں کو تعلیم دلواتے ہو تو دنیا کے لیے، دنیا 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 دنیا۔ اس دنیا کی حقیقت کے اوپر غور کر، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی جوانی، یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کے محلات، عقل کے اندر وہ جوانی بھی کوئی جوانی ہے جس کو بڑھاپا کھا جائے، وہ محل بھی کوئی محل ہے جو کھنڈر بن جائے، وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے جس کو موت آ جائے، وہ خوشی بھی کوئی خوشی ہے جس کے بعد ہزاروں غم آ جائیں۔ والآخرۃ خیر وابقا، فکر کرنی ہے تو جنت کی کر، وہاں وہ زندگی ملے گی جس کو موت نہیں، وہ جوانی ملے گی جس کو بڑھاپا نہیں ہے، وہ محلات ملیں گے جو کبھی کھنڈر نہیں بنیں گے، وہ خوشیاں ملیں گی کہ جن کے بعد کبھی کوئی غم نہیں آئے گا۔ والآخرۃ خیر وابقا۔ اور مالک ایک بڑی عجیب بات بیان فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر۔ حقیقت کے اندر اس دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا، اس دنیا کے اندر صرف دو ہی چیزیں موجود ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں۔ ایک چیز نیکی، دوسری چیز وہ گناہ۔ اور بنیادی طور پر اس دنیا کے اندر دو ہی قسم کے لوگ، دو ہی قسم کے انسان، دو ہی خاندان، دو ہی برادریاں، دو ہی تنظیمیں، دو ہی فرقے، دو ہی مسلک، دو ہی جماعتیں اور دو ہی قسم کے لوگ ہیں۔ کون سے؟ ایک وہ جو نیکی کرنے والے نیکوکار، دوسرے وہ جو گناہ کرنے والے گنہگار۔ اور یاد رکھیے گا حقیقت کے اندر جمیع کائنات کے انسانوں کے ٹھکانے بھی دو ہیں، ایک ٹھکانہ جنت ہے، دوسرا جہنم ہے۔ نیکی کرنے والے نیکوکار وہ جنت میں جائیں گے اور گناہ کرنے والے گنہگار سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ میں اور آپ کیا گنتے ہیں؟ آج کے دن ہے اتوار، کل سوموار، پرسوں منگل، منگل کے بعد بدھ، بدھ کے بعد جمعرات، جمعرات کے بعد ہفتہ جمعہ، پھر ہفتہ، صبح، دوپہر، شام، صبح ناشتہ، دوپہر کو کھانا، رات کو پھر روٹی، صبح اٹھے کاروبار، مزدوری، محنت۔ لیکن کبھی ہم نے یہ تقسیم نہیں کی، یہ گنتی عدد ہم نے اپنی انگلیوں پہ نہیں گنا۔ سب سے پہلے تو انسان پانی کا گندا قطرہ ہے، اس گندے قطرے سے ماں کے پیٹ میں پھر علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، پھر اس کی ہڈیوں پر گور چڑھایا گیا، پھر اسے انسان بنا کر دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ سب سے پہلے اس کے پانی کا قطرہ، قطرے سے ایک پراسر، ماں کے پیٹ میں بچہ، اس کے بعد اس کی پیدائش ہے، بچپن کے بعد لڑکپن ہے، لڑکپن کے بعد جوانی ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، بڑھاپے کے بعد موت ہے، موت کے بعد قبر ہے، قبر کے بعد حشر ہے، حشر کے بعد میزان ہے، میزان کے بعد اعمال نامہ ہے، اعمال نامے کے بعد یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ سب کچھ گر لیا لیکن کبھی یہ نہیں گنا۔ چلیے میں قرآن مجید کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھ کے پھر بات کو مزید آگے بڑھاتا ہوں۔ میرا وعدہ ہے پورے پاکستان میں جاتے ہیں، دن رات سفر میں رہتے ہیں، مقررہ وقت پہ پہنچتے ہیں، اللہ پہنچا دیتے ہیں، اور جو وقت سٹیج ہم کو دیتا ہے اسی وقت کے اندر اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ کبھی ایک منٹ بھی مقررہ وقت سے ہم نے ضائع نہیں کیا، الحمدللہ۔ جو آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ اس سے پہلے بات کو مکمل کروں گا، اور آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ اتنی توجہ ہی نہیں، حماق سے گفتگو سننے والے آپ ساتھ، اتنی محبت سے بات کو سننے والے بات۔ اللہ رب العزت کلام اللہ کے اندر بات بیان فرماتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب لو یفتدی به من عذاب یومئذ ببنیہ۔ قیامت کا دن ہوگا،
جمیع کائنات کے انسانوں کی نگاہوں کے سامنے جہنم کو لایا جائے گا۔ جہنم کو کیسے لایا جائے گا؟ 70,000 لگامیں جہنم کو ڈالی ہوئی ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا اور جہنم کو یوں گھسیٹ کر میدان محشر میں لایا جا رہا ہوگا۔ تدعو من ادبر وتولی، جہنم کی آگ، جہنم کے انگارے، جہنم کے شعلے، وہ آگے آگ اچھل رہی ہوگی، باہر کو آ رہے ہوں گے۔ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ میں ایک فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ فرق یہ ہے کہ دنیا کی آگ صرف جلاتی، بھسم کرتی، کوئلہ بناتی، اور جہنم کی آگ جلاتی بھی ہے، بھسم بھی کرتی ہے، کوئلہ بھی بناتی ہے، وہ بات بھی کرتی ہے، اس کی زبان بھی ہے، ہاں اس کی آوازیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے تدعو من ادبر وتولی، جب جہنم کو لایا جا رہا ہوگا، جہنم چلا چلا کے کہہ رہی ہوگی تدعو من ادبر وتولی، تدعو من ادبر وتولی، کہاں ہے ظالم، کہاں ہے جابر، کہاں ہے متکبر، کہاں ہے زانی، کہاں ہے بدکار، کہاں ہے شرابی، کہاں ہے حرام کھانے والے، کہاں ہے سود کھانے والے، کہاں ہے بے نمازی، کہاں ہے بے زکاتی، کہاں ہے نافرمان، کہاں ہے مجرم، کہاں ہے گنہگار؟ کون کہتا تھا ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں؟ تدعو من ادبر وتولی، کہاں ہیں سارے نافرمان؟ آج میرا پیٹ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی، یہ مجرم، یہ گنہگار، یہ نافرمان، تنہائی میں گناہ کرنے والا، نافرمانیاں کرنے والا، بغاوتیں کرنے والا، یہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو چلا کے کہے گا، کیا کہے گا؟ یومئذ ببنی، اے مالک میں نے اپنی آنکھوں سے تیرے وعدوں کو سچا ہوتا دیکھ لیا، جہنم کی آگ کو دیکھ لیا ہے، جہنم کے انگاروں کو دیکھ لیا ہے، جہنم کے شعلوں کو دیکھ لیا ہے۔ اللہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے پکڑ جہنم میں ڈال دے، مجھ کو بچا لے۔ اللہ، بڑے گناہ ہیں جو اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ بیٹوں کی بات کر کے چپ نہیں کرے گا، وصاحبتہ، اللہ میری بیوی کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دے، مجھ کو بچا لے۔ واخی، میرے بھائیوں کو پکڑ جہنم میں ڈال دے، مجھ کو بچا لے۔ وفصیلتہ التی تؤویہ، اے اللہ اولاد پکڑ لے، بیٹے بیٹیاں پکڑ لے، بیوی پکڑ لے، بھائی پکڑ لے۔ وفصیلتہ التی تؤویہ، سارے خاندان کو، سارے قبیلے کو، سارے کنبے کو، ساری برادری کو، سارے چاچے مامے خالو سب پکڑ جہنم میں ڈال دے، مجھ کو بچا لے۔ یہی پہ بس نہیں کرے گا، چلا کے کہے گا ومن فی الارض جميعا، اے اللہ ساری دنیا کو پکڑ جہنم میں ڈال، مجھ کو بچا لے۔ دنیا کے بڑے بہانے، کیا خیال ہے اس کی بات مان لی جائے گی؟ اس کی جگہ بیٹوں کو پھینک دیا جائے گا، بیٹیوں کو پھینک دیا جائے گا، بھائیوں کو پھینک دیا جائے گا، بیوی کو پھینک دیا جائے گا، قبیلے خاندان کو پھینک دیا جائے گا، دنیا والوں کو پھینک دیا جائے گا؟ نہیں، آواز ہے کلا انہا لظی، یہ کوئی دنیا کا اندھیر نگری نہیں، یہ کوئی پاکستان کا کالا قانون نہیں، جرم جوان بیٹا کرے، سلاخوں کے پیچھے بڑے باپ کو ڈال دیا جائے۔ یہ قیامت کا دن ہے، یہ اللہ واحد القہار کی عدالت ہے، یہ انصاف کا دن ہے، یہ عدل کا دن ہے۔ جرم تو نے کیا، بیٹوں کا کیا قصور ہے؟ گناہ تو کرتا رہا، بیٹوں کا کیا قصور ہے؟ جب جرم تو نے کیا ہے تو جہنم کے اندر بھی تو ہی جائے۔ بندہ کہتا ہے یہ اولاد میری، یہ بیٹے میرے، یہ خاندان میرا، یہ قبیلہ میرا، یہ کنبہ میرا، یہ برادری میری، وہاں بے بسی کے عالم میں کہے گا اللہ سب کو مجھے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ قاری صاحب نے اتنی کمال کی تلاوت کی ہے، یقین کرے دل چاہ رہا تھا کہ بار بار یہ قرآن پڑھتے جائیں، بار بار پڑھتے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اس سے پہلے ایک اور چیز اللہ کہتے ہیں مجرم کھڑا ہوگا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ
یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها. مجرم آئیں گے، اللہ ان کے ہاتھ کے اندر ایک کتاب دیں گے، اس کتاب کا نام ہے اعمال نامہ، نامہ عمل. اس کو پکڑا کر کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ اس کتاب کو، پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا. پڑھنے کے بعد خود فیصلہ کر کے تو جہنم کہلائے گا کہ جہنم کی جنت کہلائے گا. کتاب پڑھے گا، اعمال نامہ کھولے گا، چلا اٹھے گا یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها. ہائے افسوس کہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ عمل ہے. میں تو سمجھتا رہا تنہائی ہے، کمرہ بند ہے، پردے لٹکے ہوئے ہیں، موبائل کے اوپر میں نے پاس ورڈ لگایا ہوا ہے، ہاں میں نے لیپ ٹاپ کے اوپر پاس ورڈ لگایا ہوا ہے، میری نگاہیں سارے جرم اور گناہ دیکھ رہی ہیں، کوئی نگاہ مجھ کو نہیں دیکھ رہی. وہ بھی گناہ لکھا ہوا ہے. میں کس دھوکے میں تھا؟ میں تو کم تول رہا تھا، کم ناپ رہا تھا، کم ماپ رہا تھا، اور میں سمجھتا رہا کسی کو کیا خبر. ہائے وہ بھی جرم لکھا ہوا ہے. میں نے تو سمجھا کوئی دنیا کی نگاہ مجھ کو نہیں دیکھ رہی، کوئی کائنات کا کان مجھ کو نہیں سن رہا. سارے گویا کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ. تنہائی کے گناہ بھی موجود ہے، مجلس اور محفل کے گناہ بھی موجود ہے، صغیرہ گناہ بھی موجود ہیں، کبیرہ گناہ بھی موجود ہے. کیسی کتاب ہے، کہاں جائے؟ کھڑا ہے مجرم. پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رب کا قرآن ہے، اللہ کی قسم رب کا قرآن ہے. مالک کہتے ہیں زمین ہلا دی جائے گی، زلزلے آ جائیں گے. یومئذ تحدث اخبارها. میں نے، آپ نے اور جمیع کائنات کے انسانوں نے ایک لمحے کے لیے، ایک ساتھ کے لیے، ایک گھڑی کے لیے جہاں پاؤں رکھا ہوگا زمین کا وہ ٹکڑا بھی آئے گا، میرا گھر آئے گا، میرا مکان آئے گا. اگر وکیل ہے تو اس کا چیمبر آئے گا، جج ہے تو اس کی کرسی آئے گی، کاروباری ہے، تاجر ہے تو اس کی فیکٹری کارخانہ آئے گا، اس کی دکان آئے گی جہاں میں نے مزدوری کی ہے. ہاں امام ہے تو اس کا مصلی آئے گا، خطیب ہے تو اس کا منبر آئے گا. کائنات کا چپا چپا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر انسانوں کے اعمال کو کھول کھول کے بیان کر دے گا. اللہ کہاں جائیں گے؟ میرے گھر کی در و دیوار، میرے گھر کی اینٹیں، میرے گھر کا یہ ڈرائنگ روم، میرے گھر کا یہ سارا ساز و سامان میرے سامنے گواہی دے گا. اللہ رات کو چھپ چھپ کے یہ گناہ کرتا تھا، خوشی کے موقع میں فلاں جرم کرتا تھا. میں کہتا ہوں میرا گھر، میری فیکٹری، میرا کارخانہ سب میرے خلاف کھڑے ہیں. کہاں جائیں گے؟ یہ جو آخری دو آیتیں ہیں نا، اس کو ذرا سمجھیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. اللہ کہتے ہیں ذرے کے برابر بھی نیکی یا گناہ کیا دیکھے گا. کیا مطلب دیکھے گا؟ باقاعدہ انسان کی مووی چلے گی، دیکھ تو ہی کر رہا ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں مثال دے کر. آپ سفر کر رہے ہیں موٹر وے پہ، ہم کرتے رہتے ہیں، آتے جاتے رہتے. اچانک آپ کو روک لیا گیا، رکیں. ٹریفک پولیس ہے، موٹر وے پولیس، آپ کا چلان ہوگا. آپ کہتے ہیں کس بات پر؟ جواب آتا ہے کہ آپ اوور سپیڈ تھے، رفتار زیادہ تھی. آپ کہتے ہیں نہیں، رفتار زیادہ نہیں تھی. کیا ہوتا ہے؟ مووی چلا دی جاتی ہے. دیکھیے گاڑی آپ کی، نمبر آپ کا ہے، ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ بیٹھے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ بھی ہیں. سپیڈ دیکھیے زیادہ ہے کہ نہیں. بالکل یہی منظر قیامت کا دن ہوگا. مالک کہیں گے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. انسان دیکھ تیرا گھر ہے، تو ہی ہے، تو ہی گناہ کر رہا ہے.
اللہ، انسان خود کو گناہ کرتا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، کہاں بھاگ کے جائے گا، کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ قرآن کا آخری مقام مالک کہتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ زبان پر مہر چپ لگ جائے گی، حکم ہوگا انسان کے جسم کے اعضاء بولیں گے، ہاتھ کلام کریں گے، پاؤں کلام کریں گے، چمڑی کلام کرے گی، گوشت کلام کرے گی۔ آپ کہہ سکتے ہیں آپ سب دنیا کے اندر تو یہ گوشت کلام نہیں کرتا، قیامت کے دن کیسے کلام کرے گا؟ تو میرا جواب ہے زبان کلام کرتی ہے کہ نہیں؟ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ بولتے ہیں، زبان کلام کرتی ہے کہ نہیں؟ یہ زبان بھی تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہی ہے، یہ کیا ہے؟ اگر گوشت کا یہ ٹکڑا اللہ کے حکم سے دنیا میں کلام کر سکتا ہے تو کیا خیال ہے باقی جسم کے گوشت کے ٹکڑے اللہ کے حکم سے روز حشر کلام نہیں کر سکتے؟ کچھ نہیں ہے انسان کا، کچھ نہیں ہے انسان کا، اللہ کی قسم کچھ نہیں۔ انسان کا وجود اس کے خلاف گواہ کر دے رہا۔ اب گفتگو کا آخری حصہ، میرے پاس صرف 8 سے 9 منٹ بچے، گفتگو کا آخری حصہ۔ اللہ کے بندو، قیامت کے دن ہر گناہ انسان کو رسوا کر کے رکھ دے گا۔ کسی گناہ کو ہلکا اور معمولی سمجھ کے مت کرے۔ میں ایک حدیث رکھتا ہوں، اس کے بعد میں 3-4 باتیں آپ کے سامنے رکھ کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث میں الفاظ ہیں، قیامت کے دن انسان آئے، ایک پلڑے میں نیکیاں، دوسرے پلڑے میں گناہ ہوں، دونوں برابر ہیں۔ اچانک ایک نیکی آ جائے گی، اب وہ نیکی حسنات والے پلڑے میں رکھ دی جائے گی، یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، یہ انسان جنت میں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہر نیکی کو اس نیت سے کر گزریے، شاید یہی وہ نیکی ہو جو میرا پلڑا بھاری کر کے مجھے جنت کے اندر پہنچا دے۔ ہر نیکی کو اس نیت سے کر گزریے۔ گفتگو کا دوسرا حدیث میں الفاظ، اچانک دونوں پلڑے برابر ہیں، ایک گناہ آ جائے، وہ گناہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، میرا جھوٹ ہو سکتا ہے، میری غیبت ہو سکتی ہے، میری چغلی ہو سکتی ہے، نماز کو چھوڑنا ہو سکتا ہے، میری گالی ہو سکتی ہے، میرا داڑھی کو موڑنا ہو سکتا ہے، میری کوئی بھی سستی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ وہ گناہ والے پلڑے میں رکھ دی جائے گی، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، یہ انسان جہنم میں چلا جائے گا۔ کسی گناہ کو اس نیت سے نہ کرے، اس ڈر سے کسی گناہ کے قریب مت جائیں کہ ہو سکتا ہے یہ وہی گناہ ہو جو مجھے جہنم کے اندر لے جائے۔ اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ قیامت کے دن کون سے اعمال رسوا کریں گے؟ کوئی بھی گناہ آپ کو رسوا کر سکتا ہے، ہر گناہ کو چھوڑ دیجیے اس نیت سے، شاید یہی گناہ میری تباہی کا سبب بنے۔ میں 2 گناہوں کا یہاں ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں جو اس دور کے اندر بہت عام ہو چکے، اور قیامت کے دن یہ 2 گناہ انسان کو اتنا ذلیل کر دیں گے، اتنا ذلیل کر دیں گے کہ انسان دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ ان میں سے ایک جرم وہ کون سا ہے؟ نوجوان بیٹھے، میرے بیٹے بیٹھے ہیں، لڑکپن میں ہیں، جوانی کی عمر کو ہے، اللہ کے بندو تنہائی کے اندر گناہ کرنے والا، تنہائی پاک کر لو۔ تنہائی میں کیے گناہ اللہ کی قسم قیامت کے روز سارے پردے چاک کر کر انسان کو ساری دنیا کے سامنے رسوا کر دے۔ تنہائی میں گناہ نہیں، اپنی تنہائی پاک کر لو، تنہائی پاک کر لو۔ تم تنہائی میں بیٹھے ہوتے ہو، سامنے سکرین پر گندگی کھولی ہوتی ہے، کنڈیاں لگی ہیں، پردے لٹکے ہوئے، ہلکی سی آہٹ کے اوپر بھی تم گھبرا جاتے ہو، ذرا سا ہوا کا جھونکا چلے، کھڑکی ہلے، تم کانپ جاتے ہو، کسی کو پتہ تو نہیں چل گیا میں کیا کر رہا ہوں؟ اور بتاؤ، جب ساری کائنات کا انسان اور مالک رس و سما آسمان کا رب حشر کے میدان کے اندر کھڑا ہوگا، کب یہ پردہ چاک ہوگا تو کتنی رسوائی ہماری ہوگی۔ مجھے ایک بات تو بتائیے، یہ موبائل
اے نوجوان بھائی تیرے ہاتھ میں یہ موبائل، قرآن سنتا ہے، اس موبائل پر قرآن پڑھتا ہے نا، علماء کی تقاریر بھی سنتا ہے نا، مجھے یہ بتاؤ گھر کا وہ برتن جس برتن کے اندر گھر کا بوڑھا پیشاب کرتا ہے کوئی دھو کر بھی اس میں پانی پینے کے لیے تیار ہے؟ نہیں، دل نہیں کرتا، گندگی جا چکی۔ چلے چھوڑیے اس کو، باتھ روم کا لوٹا جس سے استنجا کیا جاتا ہے، کوئی بندہ اس لوٹے میں پانی پینے کے لیے تیار ہے؟ حالانکہ وہ پاک ہی ہوتا ہے، صاف ہی ہوتا ہے، صاف نہ ہو ہم استنجے کے لیے استعمال نہ کریں۔ چلے یہ بھی چھوڑے، ہمارا تو مزاج اتنا نفیس ہے دنیا کے اعتبار سے کہ ہم جب دسترخوان پہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، جس برتن میں میٹھا کھائیں اس میں نمکین نہیں کھاتے، جس میں نمکین کھائیں اس میں میٹھا نہیں کھاتے۔ ہاں سچ کہتا ہوں، نمکین کے لیے برتن الگ ہیں، میٹھے کے لیے برتن الگ ہیں۔ ہاں سچ کہتا ہوں، قورمے کے لیے برتن الگ ہیں، بریانی کے لیے برتن الگ ہیں۔ ہاں ہماری جو سویٹ ڈشز ہوتی ہیں، فرنی، کھیر، ان کے لیے برتن الگ ہیں۔ میں جس برتن کے اندر میٹھا کھاؤں اس میں نمکین کھانے کے لیے تیار نہیں، جس میں نمکین کھاؤں اس میں میٹھا کھانے کے لیے تیار نہیں، طبیعت مزاج اس کو مانتا نہیں۔ اور جس گھر کے جس برتن کے اندر گھر کا بوڑھا پیشاب کرے میں دھو کر بھی اس میں پانی پینے کے لیے تیار نہیں، میں لوٹے سے استنجا کروں اس سے پانی پینے کے لیے تیار نہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جس موبائل کے اوپر رب کا قرآن پڑھتے ہو، رب کے قرآن کی تلاوت کرتے ہو، رب کے قرآن کی تلاوت سنتے ہو، علماء کے بیان سنتے ہو، اسی موبائل پر گندگی دیکھنے کے لیے کیسے تیار ہو جاتے؟ یہاں معیار بدل جاتا ہے۔ دنیا کے حوالے سے اتنا نفیس ہے تو اتنا نفیس ہے کہ تو لوٹے میں پانی پینے کے لیے تیار نہیں، گندا ہے، دل نہیں کرتا۔ لیکن جب بات قرآن کی آتی ہے، جب بات نیکی کی آتی ہے، تیرا مزاج اتنا گر جاتا ہے، تو اتنا گر جاتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ جس موبائل پر رب کا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، نبی پاک کی حدیثیں سن رہا ہوتا ہے، علماء کے بیانات سن رہا ہوتا ہے، کیسے طرح ضمیر کرتا ہے گوارا کہ اسی موبائل کے اوپر گندگی بھی دیکھے۔ حدیث میں الفاظ ہے قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ آئیں گے، نیکیاں بڑی ہوں گی، روزے ہوں گے، زکاتیں ہوں گی، نمازیں ہوں گی، حج ہوں گے، عمرے ہوں گے، صدقہ ہوگا، خیرات ہوگا، ذکر ہوگا، اذکار ہوگا، تسبیحات ہوگی، تکبیرات ہوگی، تحلیلات ہوگی، بڑی نیکیاں ہوں گی۔ آئیں گے، نیکیاں اکٹھی کی جائیں گے، تہامہ پہاڑ کی طرح نیکیاں بن جائیں گی۔ اچانک ان کی ساری نیکیاں جیسے تیز آندھی چلتی ہے، اور تیز آندھی کے چلنے کے بعد روئی کی طرح سارا گرد و غبار اڑتا ہے، کوئی ایک ذرہ جو کسی کے ہاتھ میں آتا ہے، کہا مٹی کی طرح، گرد و غبار کی طرح سارے اعمال فضا میں بکھر جائے گے، کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ صحابی کہتے ہیں ان کا گناہ کیا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں ایک ہی گناہ ہے، ایک ہی جرم ہوگا، وہ جرم کیا ہوگا؟ تنہائی کے اندر گناہ کرنے والے قیامت کو رسوا ہو جائیں گے، سارے پاسورڈ کھل جائیں گے، سارے پاسورڈ لوگ کھل جائیں گے۔ غور تو کریں، موت کا وقت کسی کو پتہ ہے؟ لیپ ٹاپ آپ کا ہے، موبائل ہے، آپ نے پاسورڈ لگایا ہے، اچانک موت آتی ہے، پھر یہ آپ کا موبائل، آپ کا یہ لیپ ٹاپ جاتا ہے کسی دکاندار کے پاس، پوچھا جاتا ہے آپ لوگ کھول لیتے؟ کہتا کھولتا ہوں، اسے کھولیے، لوگ کھولتا ہے۔ پھر نوجوان بھائی بتائیے، پھر لوگ کے کھلنے کے بعد آپ کے گھر کے افراد، اگر آپ باپ ہیں تو آپ کے بیٹے، اگر آپ ماں ہیں تو آپ کی بیٹیاں، اگر آپ بھائی ہیں تو آپ کے بھائی اور بہنیں، اگر آپ اولاد ہیں تو آپ کے والدین اور ماں باپ، اگر آپ امام ہیں تو آپ کے مقتدی، اگر آپ مقتدی ہیں تو آپ کے امام صاحب، آپ کو جاننے والے آپ کے موبائل کو کھولتے ہیں اور اس کے بعد گیلری میں جاتے ہیں، آپ کے جو ذخیرہ ہے اس ذخیرے میں جاتے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ ہم تو بڑا نیک سمجھتے تھے، ہم تو بڑا اچھا سمجھتے تھے، بڑا گمان تو اس کے بارے میں بڑا اچھا تھا، لیکن یہ کیا، اس کے لیپ ٹاپ کے اندر اتنی گندگی، اس کے موبائل کے اندر اتنی غلاظتیں۔ اللہ کے بندوں کتنی رسوائی والی بات ہے، لیکن جب یہی پاسورڈ حشر کے دن کھلے گا تو بتائیے کتنی رسوائی انسان کے بارے میں۔ باز آ جائیے، تنہائی میں اپنے آپ کو گناہ کے اندر آلودہ نہ کریں، تنہائی میں کیا گناہ نیکیاں تباہ و برباد کر دیں۔ دوسرا جرم، اس کے بعد میری بات ختم، وقت میرا ختم ہو رہا ہے۔ دوسرا جرم کون سا ہے؟ معذرت کے ساتھ، جہاں صحابی عقل و فہم بیٹھے، کسی کا حق مارا ہے تو واپس کر دیجیے، کسی کا ظلم زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لیں،
حق تلفی کی ہے، دنیا کے اندر حساب برابر کر لے، رسوا ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم، دنیا کے اندر بہنوں کا حق مارنے والا، بھائیوں کا حق مارنے والا، اس دنیا کے اندر بیٹیوں کے حق کو غصب کرنے والا، اس دنیا کے اندر دکاندار ہے تو گاہکوں کے حق کو غصب کرنے والا، اس دنیا کے اندر ظلم ستم کرنے والا، طاقت کے بلبوتے کے اوپر کسی کے منہ پر تماچا مارنے والا، حشر کے دن ایسا رسوا ہوگا، ایسا رسوا ہوگا کہ ذلیل ہو کے رہ جائے گا۔ حدیث میں الفاظ ہیں، بڑی معروف حدیث ہے، میں اس حدیث کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ حدیث میں الفاظ ہے، قیامت کا دن ہوگا۔ آپ نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے، اتدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا مفلس کلاش غریب۔ اللہ کے رسول یہ سوال ہے، وہی ہوتا ہے جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار ہو، نہ مال ہو، نہ پیسہ۔ آپ نے کہا نہیں، یہ نہیں مفلس، یہ تو اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ کہا پھر آپ بھی بتائیے مفلس غریب کلاش کون ہے؟ کہا کلاش تو وہ ہے قیامت کے دن آئے گا، بڑی نمازی ہوں گی، بڑے روزے ہوں گے، بڑے حج ہوں گے، بڑی زکاتیں ہوں گی، بڑے اعمال صالحہ ہوں گے، ڈھیر لگ جائیں گے۔ لوگ آئیں گے شکایتیں لے کر، حق تلفی کرنے والا، ظلم کرنے والا، زیادتیاں کرنے والا، جبر کرنے والا نیکیاں لیتے جائیں گے، جنت میں جا رہے ہیں۔ لوگ آئیں گے لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے ہوئے۔ آپ نے بس یہاں تک سنا، میں سمجھانا جو چاہتا ہوں ذلت کیسی۔ آپ نے کہا یہ مفلس ہے، کسی اعتبار سے مفلس ہے، کہا اسی اعتبار سے مفلس ہے، نماز یہ پڑھتا رہا، وضو یہ کرتا رہا، بستر یہ چھوڑتا رہا، نیند کی قربانی یہ دیتا رہا، آج نماز تو اس نے پڑھی ہے، اجر کوئی اور لے رہا ہے۔ قرآن تو یہ پڑھتا رہا، صلہ کوئی اور لے رہا ہے، مال اس نے کمایا، صدقہ اس نے کیا، ہاں اجر کوئی اور لے رہا ہے، طواف یہ کرتا رہا، جنت میں مزے کوئی اور لے رہا ہے، حج یہ کرتا رہا، ثواب کسی اور کو مل رہا ہے، تصویر کا دوسرا رخ، زنا کسی نے کیا، جہنم میں سزا اس کو مل رہی ہے، سود کوئی کھاتا رہا، سزا اس کو مل رہی ہے، جھوٹ کسی نے بولا، بھگت یہ رہا ہے، غیبت کسی نے کی، بھگت یہ رہا ہے، اور بڑے بڑے گناہ تو لوگوں نے کی ہے، سزا اس کو مل رہی ہے۔ یہ ہے مفلس، اس کی نیکیوں کے مزے کوئی اور لے رہا ہے، لوگوں کے کیے گناہوں کی سزا اس کو مل رہی ہے۔ کتنی بڑی رسوائی ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں، حق تلفیاں، غصب، ظلم، زیادتیاں، اس سے باز آ جائیے۔ قیامت کے دن یہ ظلم، جبر، زیادتیاں انسان کو رسوا کر کے رکھتی ہیں۔ میں باتیں تو بہت ساری اپنے ذہن میں خیال کر کے آیا تھا، لیکن وقت اس سے آگے گفتگو کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ میں انہیں الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ، کیا مالک تیری اس گنہگار بندے نے جتنی باتیں بھی کی وہ صرف آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے کی، اس میں جو حق ہے، جو سچ ہے، سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو غلط اور کوتاہی ہے درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا پھر سے انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوتی رہے گی۔ دعا کی درخواست کر رہے ہیں، اب آپ دعا کر کے جائیں، دعا کر کے جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ ہم سب کے سارے گناہ معاف کر دے، ساری غلطیاں معاف کر دے، ساری خطائیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے اپنے گنہگار ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ ہم کو بخش دے۔ اللہ ہم تیرے خطاکار بندے اپنے خطاکار ہونے کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ ہماری بخشش فرما دے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ زبان کے، آنکھوں کے، کانوں کے، ہاتھوں کے، قدموں کے سارے گناہ معاف کر دے۔
اللہ صغیرہ کبیرہ راتوں کے دن کے سارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بڑے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، سب کو شفا یاب کر دے، سب کو صحت یاب کر دے، سب کو تندرست فرما۔ اے اللہ ایک بچے کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، اللہ وہ بچہ گر کے بیمار ہوا ہے، اللہ اس بچے کے زخموں کو شفا میں بدل دے۔ اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ بڑے لوگ ہیں جو پریشان ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ بڑی دنیا ہے جو تکلیفوں میں، اللہ سب کی تکلیفیں رفع فرما۔ اللہ جو مشکلات میں گھرے ہیں ان کی مشکل کشائی فرما۔ اے اللہ جو حاجت مند ہیں ان کی حاجت روائی فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما۔ اللہ جن کے دلوں میں بیٹوں کی خواہش پوری کر دے۔ اللہ جن کے دلوں میں بیٹیوں کی آرزو ہے ان کی آرزو پوری کر دے۔ اللہ ہم سب کو نیک کر دے، اللہ ہم سب کو نیک کر دے، اللہ ہم سب کو نیک کر دے۔ اللہ نہ صرف یہ کہ ہم کو بلکہ ہماری اولادوں کو بھی نیک کرنا۔ اللہ ہماری اولادوں کو نہیں بلکہ ہماری اولادوں کی اولادوں کو بھی نیک کرنا۔ اے اللہ نہ صرف یہ کہ ہمارے اولادوں کی اولادوں کو، پھر ان کی اولادوں کو، پھر ان کی اولادوں کو، پھر ان کی اولادوں کو، اے اللہ قیامت تک جو نسلیں ہماری آئی سب کو نیک ہی کرنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں میں علماء پیدا فرما، فقہاء پیدا فرما، مجتہدین پیدا فرما، محدثین پیدا فرما، اولیاء پیدا فرما، صدیقین پیدا فرما، شہداء پیدا فرما۔ اے اللہ میں آپ سے درد دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو زندگی دے، ہدایت والی، سعادت والی، نیکی والی، عمل صالح والی، ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ موت جب بھی آئے تیرے راستے میں شہادت اور ایمان کی موت آئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔